میرے پیارے نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کسی پاگل کے ساتھ اپنا موازنہ کریں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ عقل کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا میرے لیے صحیح ہے اور کون سا کام کرنا میرے لیے غلط، اور جو صحیح فیصلہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ وہی شخص عقل مند کہلاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جنہیں ہم عقل مند سمجھتے ہیں، اسمارٹ سمجھتے ہیں، جن کے قصے سنائے جاتے ہیں، تو دنیاوی نقطہ نظر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عقل مند وہ ہیں جو بڑا بزنس مین ہو، بڑا پیسہ والا ہو، جس کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، چاہے وہ مذہب کو فالو کرے یا نہ کرے، اسلام کو مان کر چلے یا نہ چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ سب سے بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ مگر کیا وہ اخروی اعتبار سے بھی عقل مند ہے، کامیاب انسان ہے؟ بالکل نہیں۔ اخروی اعتبار سے اس کی 2 ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، عقل کے ذریعے ہمیں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھو، ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے چالاک نظر آتے ہیں۔ ہم کسی چیز میں نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے، جہاں تک ہم سے ہوتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام ہے اس کام کو اچھے انداز میں کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کام میں ہمیں دھوکہ نہ ملے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں، جیسا آپ کو پلاٹ خریدنا ہے، تو خریدنے سے پہلے 1 مہینہ آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ بھئی اس پلاٹ کا جو مالک ہے فراڈ تو نہیں ہے، یا اس پلاٹ پر پہلے سے کوئی کیس تو نہیں چل رہا ہے، یا یہ پلاٹ جس سوسائٹی میں ہے وہ سوسائٹی فیک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی زمین ہموار ہے یا نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے آپ پوری ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دسیوں لوگوں سے، یعنی ہزاروں لوگوں سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے، اس کی زمین لیگل ہے یا نہیں ہے، ہر اعتبار سے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہاں، قیمت کے بارے میں آپ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو قیمت لگا رہا ہے کیا یہ صحیح قیمت لگا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، اس وجہ سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح کوئی موبائل اگر آپ کو خریدنا ہے تو اس کے بارے میں اس کی جنم کنڈلی نکالتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل آپ یوٹیوب میں آپ سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نیا موبائل لانچ ہوا ہے اس کی جو ریویو ویڈیو ہے وہ آپ چیک کرتے ہیں، یعنی 1 ہفتے تک تو آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ بھئی کون سا موبائل لینا ہے، اس کے اندر کون سا فیچر ہے، ریم کتنا ہے، روم کتنا ہے، بیٹری لائف اس کی اچھی ہے، بیٹری ہیلتھ
اچھی ہے یا نہیں ہے، چارجر کتنے واٹ کا ہے، 45 واٹ کا ہے یا پھر 80 واٹ کا ہے، یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ موبائل لینا ہے یا نہیں لینا. ایسا ہی ہے، تاکہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. پھر جب آپ دکان میں جاتے ہیں، دکان میں جانے کے بعد موبائل چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے فرنٹ کو بھی دیکھتے ہیں اور بیک کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے کیمرے پر نظر ڈالتے ہیں کہ بھئی کیمرہ کیسا ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے، اچھا فوٹو یعنی اس سے یعنی تصویر کشی اچھی ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ سب کچھ آپ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے کہ بھئی ہاں یہ موبائل لینا چاہیے، اس کے بعد ہی تو خریدتے ہیں. اگر آپ سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بائک خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں، کم پیسے ہیں، تو آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو اپنے ساتھ 3 میکینک بندے آپ لے کر جائیں گے. بھئی چلو یار میں ایک گاڑی خرید رہا ہوں اور مجھے گاڑی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے، یار تم لوگ چلو تھوڑا چیک کرنا، کچھ پیسے دیں گے ہم تمہیں. تو وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں. آپ اس گاڑی کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی انجن کے اعتبار سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی خرابی تو نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ میکینک سے کہتے ہیں کہ بھئی پورا جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ کرو کیسا ہے، پھر ڈیٹیل میں بتاؤ اور یہ گاڑی لینا صحیح ہے یا نہیں. وہ کم بخت جو میکینک ہوتا ہے وہ بھی اس سے ملا ہوتا ہے گاڑی بیچنے والے سے. کبھی تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی ہاں صحیح ہے، گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر کبھی وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں یار کوئی دقت نہیں، گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اندر سے گاڑی خراب ہے. تو وہ جو میکینک ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے بھی پیسے کھا رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف سے بھی پیسے کھا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتے. خیر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جب گاڑی لیتے ہیں یا کوئی دوسری چیز لیتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل ریسرچ کرتے ہیں، اس کی پوری ہسٹری نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کو خریدتے ہیں. کیا ہم یہ تو دنیاوی معاملہ تھا نا، دنیاوی اعتبار سے ہم پورا دماغ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کو حاصل کرتے ہیں یا کسی چیز کو خریدتے ہیں. کیا ایسا ہی حال ہے ہمارا آخرت کے معاملے میں؟ کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں؟ بتائیے، ایسا کرتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرتے ایسا. جب بھی آپ سے کہا جائے کہ یار گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گناہ مت کرو، تو آپ کہتے ہیں یار کوئی دقت نہیں، کر لیا تو کیا ہو گیا. بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ کر رہے ہیں اور کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آخرت کے بارے میں کوئی یعنی آخرت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، ریلیکس ہیں بالکل. وہ آخرت، کیا آخرت کی زندگی 50 سال کی ہوگی، 60 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی؟ نہیں، غیر متناہی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اربوں خربوں سال، بلکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. اس زندگی کے بارے میں، اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی گناہ چھوڑ دو تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو عمر ہے گناہ کرنے کی، اگر گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، اللہ غفور الرحیم ہے. ایک مزے کی بات، اب یوں کہہ رہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں اللہ کی صفت رحمت یاد آتی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کوئی نہیں، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوگی، اللہ بخشنے والا ہے نا. مگر صفت غضب اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ جس طرح رحم کرنے والا ہے، اللہ کی ایک صفت رحم کرنا ہے، رحیم بھی ہے، ایک صفت غفور بھی ہے، اسی طرح ایک صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، کہ اللہ جس طرح رحم کرتا ہے ٹھیک اسی طرح پکڑ بھی کرتا ہے. اور اللہ کی پکڑ آسان نہیں ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے،
مگر جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو اللہ کسی کو بخشتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم اگر کسی کی کھچائی کرنا چاہیں، کسی کو پکڑنا چاہیں، کسی کو سزا دینا چاہیں تو ہم اپنے اعتبار سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پھر اس کی جان لے لیں گے، اس کو قتل کروا دیں گے؟ ہمارے بس میں تو یہی ہے نا، سنگین سے سنگین سزا یہی ہو سکتی ہے۔ مگر اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس پکڑ کے لیے اللہ نے جہنم بنوائی ہے۔ جہنم کیا اچھے لوگوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے جہنم برے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہیں جو ہمیشہ گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی مان کر نہیں چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنائی۔ جہنم کی آگ کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، جہنم کی آگ کی ہولناکی، جہنم کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ آئرن جانتے ہیں، پریس جانتے ہیں کتنا گرم ہوتا ہے؟ ایک دنیاوی چیز ہے، ایک دنیاوی پروڈکٹ ہے، گرم ہونے کے بعد 2 منٹ آپ ہاتھ رکھ کر دکھائیں، کتنا ہی بڑا ترم خواہ آ جائے، کتنا ہی بڑا افلاطون کیوں نہ آ جائے، وہ کہے گا یار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ رکھ کر تو دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے، آپ کی انگلیاں جل جائیں گی، ایسا ہی ہے۔ تو جو دنیاوی پروڈکٹ ہے، دنیاوی گرمی ہے، حرارت ہے، جو آگ ہے، اس میں اتنی حرارت ہے، اتنی شدت ہے کہ آپ کی انگلیاں جل جا رہی ہیں اور آپ 2 منٹ تک صبر نہیں کر سکتے، اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو سوچو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ، کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کہیں زیادہ شدید ہوگی، سخت ہوگی۔ جس بندے کو اللہ ہمیں حفاظت کرے، اللہ ہمیں آگ سے بچائے، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا بھی پڑھا کریں، صبح شام 7 مرتبہ کر کے پڑھا کریں۔ تو اللہ جسے جہنم میں ڈالے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آخرت، چاہے آخرت میں جہنم مقدر ہو یا پھر جنت مقدر ہو، دونوں جگہ موت نہیں آئے گی، موت کو قربان کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں، موت نہیں آئے گی۔ تو جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی اور بار بار اسے جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، کتنی تکلیف ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کو جسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں 100 بار سوچنا چاہیے تھا، ایک گناہ کرنے سے پہلے ہمیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے اور اللہ کی صفت رحمت کو مانتے ہوئے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ مگر دنیاوی اعتبار سے ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم 1000 مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کام میں، اس فیلڈ میں ہمیں جو ہے دھوکہ نہ ملے، ہم 100% کامیاب ہو جائیں، اور آخرت کے معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بھئی ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس زندگی جیسی کٹ رہی ہے بس کٹ رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کبھی فکر نہیں ہوتی کہ بھئی اللہ کے بارے میں بیٹھ کر تھوڑا سوچ لیا جائے، آخرت کے بارے میں بیٹھ کر تھوڑی فکر کر لی جائے، کبھی سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ اب نوجوانوں کا حال دیکھیں، وہ کس طرح گناہ میں مبتلا ہے۔ ساری خرافات کا جڑ پتہ ہے کون ہے؟ یہ اسمارٹ فون ہے، جسے ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں نا، شاید یہ ہمیں اسمارٹ بنا رہا ہے، یہ ہمیں اسمارٹ نہیں بنا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اور زیادہ کن ذہن بنتے چلے جا رہے ہیں، اسمارٹ نہیں بنا رہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسمارٹ ہوا کرتے تھے، آج
آج جسے ہم نے اسمارٹنیس سمجھ لیا ہے وہ اسمارٹنیس نہیں ہے. ہم موبائل کی وجہ سے، لیپ ٹاپ کی وجہ سے یا کسی یعنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بڑا ترم خاص سمجھنے لگے. لیکن اللہ کی نظر میں ہم کوئی اسمارٹ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اسمارٹ وہ شخص ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے. وہی اللہ کی نظر میں اصل میں کامیاب انسان ہے اور اسمارٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نوجوانوں کو دیکھ لو نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، ادھر کنڈی لگا دی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ ایک ساتھ سویا کرتے تھے، 2-3 بھائی ایک ساتھ سو گئے، دہلیز پہ سو گئے، ٹھیک ہے نا، برآمدے پہ سو گئے. لیکن آج تو بھائی فراوانی کا دور ہے، جگہ بھی کافی ہے، گھر بڑا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا پرسنل روم ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل روم میں ایک لڑکا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، کان میں لیڈ لگی ہے، فلمیں دیکھتا ہے، کبھی تو ڈرامے دیکھتا ہے. یہ سب دیکھتے دیکھتے گندی ویڈیوز تک پہنچ جاتا ہے. اب وہ یہ سارا گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ابو کو بھی نہیں پتا ہے، امی کو بھی نہیں پتا ہے، میری بہن کو نہیں پتا ہے، بھائی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، میرے دوستوں کو نہیں معلوم ہے. بس ہاں دوست اتنا جانیں گے بھائی یہ بندہ آن لائن ہے، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں کے پاس جا کر شیئر کرتے ہیں، یار میں نے جو کل مووی دیکھی تھی بڑی اچھی مووی تھی، تم بھی دیکھو، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ایسے بھی کم وقت ملیں گے آپ کو. خود بھی گناہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بتا کر یہ اللہ کی عدالت میں اسے یعنی گواہ کے طور پر پیش کرے گا کہ دیکھو یہ بھی گناہ کرتا تھا، اس کے گناہ کے بارے میں مجھے علم ہے. اگر وہ گواہی دے دے، اگر اللہ معاف کرنا چاہے، آپ نے گناہ کیا ہے اور اللہ چاہے تو آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، آپ کی بخشش ہو جائے گی. مگر یہ جو آپ نے بتا دیا ہے نا کسی ذاتی کو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر، جب آپ کی بخشش ہو رہی تھی تب کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ یہ ایسا ہے، اس نے گناہ کیا تھا اور اس کے گناہ کے بارے میں مجھے پتا ہے، تو آپ کی تو بخشش ہوتے ہوتے رک جائے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی جب وہ لڑکا گناہ کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے اسے آنکھ دی ہے، جس آنکھ کے ذریعے سے وہ گناہ کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے آنکھ دی ہے، جس کے ذریعے سے وہ یہ سارا گناہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کہ اللہ اندھا ہو گیا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی چاہے آپ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر گناہ کرو، سب سے دور ہو کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، گھر والوں سے دور ہو کر، رات کے اندھیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ایسی جگہ پر اگر آپ گناہ کر رہے ہو پھر بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اللہ کی نظر سے ہم بچ نہیں سکتے. اولاً تو اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر اس طرح لگا دیے ہیں کہ کیمرہ کبھی کبھار آف ہو سکتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی لائٹ چلی گئی کیمرہ بند ہو گیا، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا یا کسی نے سوئچ آف کر دیا تو کیمرہ بند ہو سکتا ہے. کیمرے کی نظر سے آپ بچ سکتے ہیں، گھر والوں کی نظر سے بچ سکتے ہیں، والدین کی نظر سے بچ سکتے ہیں، بہن بھائی کی نظر سے بچ سکتے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کی نظر سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے، فرشتوں کی نظر سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے. آپ اچھا کام کرتے ہیں تب بھی وہ لکھا جاتا ہے، آپ برے کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور رجسٹر میں درج کیا جا رہا ہے.
جب نامہ اعمال دیا جائے گا نا قیامت کے دن، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا گناہ ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ لکھا جائے گا، یہ درج کیا جائے گا، یہ بھی اس نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اور کوئی نیکی ایسی ہوگی جس کے بارے میں آپ کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، وہ نیکی بھی اس رجسٹر میں موجود ہوگی۔ تو اس وجہ سے زیادہ یہ نہ سمجھو کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، انسانوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کی فکر ہوتی ہے، ہم گناہ کرنے کے بعد، موویز وغیرہ دیکھنے کے بعد، گندی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہسٹوری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ بھائی میں نے کل جو ہے گندی ویڈیوز دیکھی ہے، یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے ہم ہسٹوری ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، دوستوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے ہماری ناک نہ کٹ جائے، عزت نہ چلی جائے، انسلٹ نہ ہو جائے، اس لیے ہم ہسٹوری ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ بھئی ہم بہت شریف انسان ہیں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ہم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کا فالودہ نہ ہو، اس کے لیے ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے، یعنی اللہ جو دیکھ رہا ہے، فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ جو مالک الملک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بھئی اس کے سامنے، اس کی نظر میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کیا سوچے گا۔ اللہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، گناہ کرنے کے لیے طاقت عطا کی ہے، وہ اللہ کیا سوچے گا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خیال نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے ہونے کا تو پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اس پر یقین ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اللہ کی معرفت سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو گناہ کرنے سے پہلے ہم سوچتے، 100 مرتبہ سوچتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ سے حیا پیدا ہو جائے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو گناہ کرنے سے کم جس طرح ہم انسانوں کی فکر کرتے ہیں، کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا ہے، میرا کوئی دوست دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر یہ گناہ پبلش ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو دنیا میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ یہی خیال اپنے اندر اللہ کے بارے میں لائیں کہ اگر یہ گناہ میں کر رہا ہوں اور اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ کے سامنے میری کیا وقعت ہوگی، اللہ کے سامنے میری کیا عزت رہے گی، اللہ کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی۔ تو اس کا ذرا خیال کر لیں، اللہ کا خیال کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کا خیال کر لیں گے، انشاءاللہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم گناہ کرتا، اچھا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا، پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بے خبری میں، لا علمی میں، اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، گناہ کر لیتا ہے، پھر بعد میں توبہ کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں تو الگ چل رہا معاملہ، ہم گناہ کرتے ہیں، اکثر جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اور زیادہ خطرناک اور سنگین معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ بھی یاد ہے، اللہ کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی موبائل پہ ریلز دیکھی جا رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مووی دیکھی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو پھر اچھے کام کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی اللہ آپ کو یاد ہے، اس کے باوجود اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ گناہ میں مبتلا ہیں اور گناہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی جسارت کی بات ہے، بہت جرأت کی بات ہے۔ یہ اللہ کے خلاف آپ جرأت استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود آپ گناہ ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ۔ تو میرے پیارے،
اس سے باہر نکل آئیں۔ یہ ساری زندگی کیا ہماری اسی طرح گزرے گی، اسی طرح کٹے گی؟ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، الوداع کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، یا ساری زندگی ہم اسی طرح رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایک دن ہمیں چلے جانا ہے، فنا ہونا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم بھی سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو اصل گھر ہے اس کی تیاری کریں۔ ہم دنیا میں ایک مکان کو بنانے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے، اپنا کیریئر وغیرہ بنانے کے لیے لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مگر جو اصل کیریئر ہے، جو اصل گھر ہے، جہاں جانے کے بعد کبھی زندگی میں واپسی نہیں ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی مر گیا، مرنے کے بعد واپس لوٹا ہے؟ کوئی نہیں لوٹا، جو گیا تو گیا، جو گزر گیا تو گزر گیا، کبھی وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ مگر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، وہ اصل گھر ہے۔ پلاٹ خریدنا ہے، گھر بنانا ہے، بلڈنگیں بنانی ہے، لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرنی ہے، بھائی آخرت سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرو۔ دنیا تو یہ چند دن کی مہلت ہے، چند دن کا سامان ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں سے آپ کو چلے جانا ہے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ نہیں یاری بات سمجھ میں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں چلے جانا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کی تیاری کرو جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس آخرت کی تیاری کرو جو دنیا کے مقابلے میں ہزار نہیں لاکھوں اربوں گنا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اب تک جو ہو گیا، ابھی سے، آج سے، ابھی سے یہ عزم کریں کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے گناہ نہ کرنے کی۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔